عزیز طلباء، کل کے لیکچر میں نے آپ کو حرکت پر جو اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں اس کے بارے میں بتایا تھا، گریوٹی اور ایئر ریزسٹنس۔ نمبر 3 ہے کمیت ماس، کسی جسم میں مادے کی مقدار کو کمیت کہتے ہیں۔ کمیت دراصل وہ قوت ہے جس سے زمین کسی چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کمیت جتنی زیادہ ہوگی اتنی اس چیز پر جمود زیادہ ہوگا۔ یہ کسی جسم میں جمود کی مقدار کا ناپ ہے۔ کسی جسم کی کمیت ہر جگہ یکساں رہتی ہے، خواہ اس کی پیمائش زمین سے بہت دور یا زمین کے مرکز کے قریب ہو۔ ایک ہی جیسی جسامت کے دو گولوں کو زمین پر لڑکھایا جائے، ان میں ایک لوہے اور دوسری لکڑی کا ہو تو لوہے کا گولا زیادہ کمیت کی وجہ سے کم دوری تک جائے گا، جبکہ لکڑی کا گولا کم کمیت کی وجہ سے زیادہ دور تک جائے گا۔ موٹے اور وزنی افراد اپنی کمیت کی زیادتی کے سبب تیز دوڑوں میں کامیاب نہیں ہوتے، البتہ رسہ کشی کے مقابلے میں وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ کمیت کی وجہ سے انہیں کھینچنا آسان کام نہیں۔ کم کمیت کے عمل پھرتیلے افراد تیز رفتاری کھیلوں میں بے حد کامیاب ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 4 فرکشن، رگڑ۔ جب جسم حرکت شروع کرتا ہے تو دو سطحیں ایک دوسرے کو مس کرتی ہیں اور حرکت کے لیے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، یہ رکاوٹ رگڑ کہلاتی ہے۔ اگر ہم قوت کو بڑھاتے جائیں تو رگڑ ایک حد تک بڑھتی جاتی ہے، لیکن پھر حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ جسمانی سرگرمیوں کے دوران دونوں سطحوں کے چھونے کا زاویہ زیادہ رکھا جاتا ہے تاکہ رد عمل کم سے کم ہو اور حرکت میں آسانی ہو۔ رگڑ کو کم کرنے کے لیے زمین سے چھونے والی سطح کا رقبہ بھی کم سے کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ رگڑ کی قوت حرکت کو براہ راست متاثر کرنے کا باعث بنتی ہے۔ جسمانی سرگرمیوں کے دوران اپنی ضرورت کے مطابق سے کام لیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بیڈمنٹن کورٹ میں غیر ضروری پھسلن ہو تو گندا بروزہ چھڑک کر اس پھسلن کو رگڑ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ سائیکل چلانے کے مقابلے پہیوں میں کم ہوا فائدہ مند رہتی ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے رگڑ کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 5 توازن، ایکولیبریم۔ توازن جسمانی حرکات اور کھیلوں کی کارکردگی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کسی کھیل یا جسمانی سرگرمی پر عبور حاصل کرنے کے لیے توازن کا برقرار ہونا ضروری ہے۔ توازن جسم کو ساکن یا متحرک حالت میں کنٹرول میں رکھنے کا نام ہے۔ توازن کو برقرار رکھنے کے لیے منظر اصولوں کو مد نظر رکھنا بے حد ضروری ہے۔ نمبر 1 جسم کی بنیاد جتنی وسیع ہوگی توازن اتنا ہی بہتر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بالنگ، کبڈی، کشتی اور رسہ کشی وغیرہ کے مقابلوں کے دوران کھلاڑی ٹانگوں کو قدرے کھولتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ توازن قائم رہے۔ نمبر 2 کشش ثقل کا انحصار وزن پر ہوتا ہے، لہذا اگر جسم کا وزن زیادہ ہوگا تو اس کا توازن بھی اس قدر مستحکم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ موٹے اور وزنی کھلاڑی کو قدموں سے جلد ہلانا آسان نہیں ہوتا۔ نمبر 3 جسم مرکز ثقل سے زمین سے جتنا قریب ہوگا توازن اسی قدر بہتر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ لمبی چیزوں کی نسبت چھوٹی چیزوں کا توازن زیادہ ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے۔ ویٹ لفٹر زیادہ وزن اٹھاتے ہوئے پہلے توازن قائم کرنے کی غرض سے بیٹھ جاتے ہیں اور ٹانگوں کو زور پر اٹھتے ہیں۔ نمبر 4 جسم کا مرکز ثقل بنیاد سے جس قدر درمیان میں رہے گا توازن اسی قدر تیز طور پر برقرار رہے گا۔ تو یہ آپ کو آج میں نے یہ یسٹرڈے اور آج کا حرکت پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون کون سے ہیں جی؟ گریوٹی، ایئر ریزسٹنس، ماس، فرکشن اور ایکولیبریم۔ تو یہ امپورٹنٹ سوال ہے، آپ نے بک سے یاد کرنا ہے اور پھر میں آپ سے یہ سننا بھی ہے اور اس کے مطابق آپ کی اٹینڈنس جو آپ لیکچرز اٹینڈ کریں گے تو وہی اٹینڈنس آپ کی لگے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ لیکچرز کبھی بھی ریپیٹ نہیں ہوں گے، آپ نے اسی کو یاد کرنا ہے، آپ کے پاس وقت ہے۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، احتیاط کریں، ماسک پہنیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنا بھی ہے، کیونکہ اب آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، ٹھیک ہے جی؟ فضول آپ وقت ضائع نہیں کرنا، اور ساتھ ساتھ آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ ریویژن کریں، لکھیں، کیونکہ آپ کے جو پیپرز ہیں وہ لکھنے کی بنیاد پر ایویلیویٹ ہوں گے، اور جائزہ اور نمبر جو ہیں وہ آپ جتنا لکھیں گے ہیڈنگز کے ساتھ ساتھ لکھائی کے ساتھ جتنا میکسیمم لکھیں گے آپ کے نمبر اس کے مطابق لگیں گے۔ انٹر اور ڈگری میں یہ بنیادی فرق ہے۔
ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں